ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے، آپ علیہ السلام کی شہادت ظاہر ہے اس کی وجوہات میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ بھی اس پہ کلام کیجئے، اور جو ایک شہادت کا دردناک واقعہ ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ بروز محشر ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سبز رنگ کا لباس پہنا کرتے تھے، اور زمانہ قدیم سے یہ خاص طور پر اہل بیت کا شعار اور علامت رہا، اور اس لیے جس طرح مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ ریاستی سطح پر تمام تر لوگوں کا سرکاری لباس حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی وجہ سے تبدیل کیا گیا۔ سن 203 ہجری میں سفر کے آخری حصے میں آپ علیہ السلام کا وصال ہوا۔ آپ کی ایک دعا بڑی معروف ہے، آپ فرماتے تھے اللہم کما سترت علی ما اعلم فاغفر لی ما تعلم، اے رب کریم جیسے تو نے میرے اوپر پردے ڈال رکھے ہیں پروردگار عالم، اپنے علم کے مطابق تو میری مغفرت بھی فرما دے۔ اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں کما وسعنی علمک فلیسعنی عفوک، اے رب کریم جیسے تیرے علم نے میرا احاطہ کر لیا ہے ایسے ہی اپنے عفو و کرم سے بھی مجھے ڈھانک لے۔ اور پھر آپ دعا فرماتے تھے وَكَمَا أَكْرَمْتَنِي بِمَعْرِفَتِكَ فَاشْفَعْهَا بِمَغْفِرَتِكَ یا ذا الجلال والاکرام، اے رب کریم جس طرح تو نے مجھے اپنی معرفت کا تاج عطا فرمایا ہے تو اسی طرح سے مجھے میری مغفرت فرماتے ہوئے میرے حق میں اپنی شفاعت کو بھی قبول و منظور فرما لے۔ حضرت امام علی بن موسیٰ علیہ الرحمہ نے مامون کے لیے علم طب پر ایک رسالہ بھی لکھا ہے، اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب آپ عراق سے بالآخر مامون کے ساتھ آپ نے طوس کی طرف مشہد کی طرف آپ نے سفر کیا تو رستے میں ہی جہاں ہارون رشید کی قبر ہے اس کے قریب ہی آپ علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور آپ علیہ السلام کی وہاں پر شہادت ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے جب غسل کے لیے حمام میں تشریف لے گئے اور باہر تشریف لائے تو آپ کو کیونکہ انگور بہت زیادہ مرغوب تھے تو ہمارے ہاں مورخین نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کو انگوروں میں باقاعدہ زہر یعنی دینے کے بعد، اور وہ زہر اس انداز سے اس میں شامل کیا گیا کہ وہ بظاہر نظر نہیں آتا تھا کہ انگوروں کا اوپر کا رنگ کو تبدیل ہو گیا ہو، تو حضرت امام علیہ السلام نے انگور تناول فرمایا اور اسی حالت میں آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ صرف 43 برس کی عمر ہے جنید بھائی، صرف 43 برس کی عمر میں نوجوانی کی حالت میں آپ کا وصال ہوا، اور جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی قبر مبارک ہارون رشید کے قبر قریب ہی بنائی گئی، اور اس کے بعد ایک طویل مدت تک آپ علیہ السلام کی قبر مبارک پر لوگ حاضری صرف اس نیت سے دیا کرتے تھے کہ جیسے کہ امام ابن حبان نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک پر آ کر جو دعا قبول کی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتی ہے۔ معمول کے بارے میں آج بھی یہی معمول ہے، مشہد شریف کا آج بھی یہی معمول ہے کہ اگر کوئی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرے اور اپنی حاجت اللہ رب کریم کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے پیش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا، کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ مامون 3 دن تک آپ کی قبر پر مجاوری کرتا رہا، اپنے سر میں اس نے خاک ڈالی، اور اس کا جو خاص پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ جب مامون نے آپ کو ولی عہد مقرر کیا تو ظاہر ہے کہ اہل بیت آل اطہار کے دشمنان تو پہلے سے موجود تھے، اور یہ صورتحال یہاں تک پہنچی کہ اگر حضرت امام علی رضا علیہ السلام بعد میں باقاعدہ منصب خلافت پر سرفراز کر دیے جاتے ہیں تو نتیجتاً اہل بیت آل اطہار جب حکومت میں آئیں گے تو یہ سلسلہ بنو عباس سے آگے کہیں اور منتقل نہ ہو جائے، تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو یہی طرف سے آپ دیکھیے کہ زہر دیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی یعنی سفر مظفر کے آخری حصے میں سن 203 ہجری میں شہادت مبارکہ ہوئی۔ مطلب بات یہ ہے کہ سلاطین عباسی کو ظاہر ہے مطلب اس حوالے سے خوف تھا، لیکن ایک بات جو آخر میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ذرا صاحب کلام فرمائیے فائنلی، کہ امام علی رضا علیہ السلام نے جو ولی عہدی کے دور میں اپنا جو بھی وقت گزارا، جو ٹینیور آپ کا تھا، آپ دیکھیے کہ وہ جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا انداز تھا طرز حکمرانی کا، اس میں فقر بھی تھا، فاقہ بھی تھا، اور لوگوں کی خدمت تھی۔ یہ بڑا اہم پہلو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجاگر ہونا چاہیے کہ آپ نے حکومت ملنے کے باوجود، کرسی ملنے کے باوجود اس حکومت کو جاہ و عشمت کو انجوائے نہیں کیا، لگژریز کو انجوائے نہیں کیا، پروٹوکول کو انجوائے نہیں کیا، خلق کی خدمت کی۔ دیکھیے آپ کے بارے میں تو یہ بات مشہور ہے کہ آپ سردی اور گرمی میں ایک بکری کی کھال کو اپنا بچھونا بنا کر وہاں بیٹھا کرتے تھے، اور آپ کے یعنی عبادت اور ریاضت کا معمول یہ ہے کہ آپ دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو مصلے پر سوار ہو جایا کرتے تھے، اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرتے، اور سخاوت کا عالم یہ تھا کہ جو کوئی آپ کے دربار میں آیا کرتا تھا آپ علیہ السلام کبھی اپنے دربار سے اس کو خالی نہیں لوٹایا کرتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم، حلم
اور امام عالی مقام کی سیادت اور شجاعت، اور پھر بالخصوص حضرت امام جعفر صادق، امام باقر اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ رحمہ سے جو تمام کے تمام علوم چلے آ رہے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ذات اقدس میں جمع فرما دیے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ چاہے وہ روحانی طور پر سلاسل اولیاء ہوں یا علم ظاہر کے اعتبار سے ہمارے ائمہ اعظام کے فیوز و برکات ہوں، وہ تمام کے تمام حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے آگے چلتے چلے.